ایک کہانی سناتا ہوں، عقلمند کے لیے اشارہ بھی کافی ہے، اور اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق بھی دے۔ پتھر اور خزانے کی ایک کہانی ہے۔ ماں نے اپنے بہو سے مسکراتے ہوئے کہا، شادی کے بعد کے پہلے مہینے کے اختتام پر تم نے میرے بیٹے کو مسجد میں نماز پڑھنے کا پابند بنا دیا۔ تم نے 30 دنوں میں وہ کامیابی حاصل کی جس میں 30 سالوں میں ناکام رہی۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو بھر گئے۔ بہو نے جواب دیا، کیا آپ کو پتہ ہے اے ماں پتھر اور خزانے کی کہانی؟ ماں نے کہا، نہیں بیٹی، مجھے تو پتہ نہیں۔ بہو نے کہا جاتا ہے ایک بڑا پتھر لوگوں کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ ایک آدمی نے اسے توڑنے اور ہٹانے کی کوشش کی۔ اس آدمی نے اسے توڑنے اور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن 99 بار، ایک کم 100 مرتبہ وہ آدمی اس پتھر پر کلہاڑی مارتا رہا، لیکن وہ پتھر نہ ٹوٹ سکا اور تھک کے بیٹھ گیا۔ ایک اور آدمی وہاں سے گزر رہا تھا تو پہلے والے نے دوسرے آدمی سے کہا کہ ذرا مدد کر، یہ کلہاڑی لے اور اس پتھر کو توڑ دے تاکہ یہ راستے سے ہٹ جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پتھر کے نیچے سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی اور ان کو پتہ نہیں تھا۔ جب دوسرے آدمی نے ایک ہی ضرب لگائی، وہ پتھر ٹوٹا۔ جب دیکھا نیچے سونے سے بھری ہوئی تھیلی تھی۔ اب ایک نے کہا میرا ہے، دوسرے نے کہا میرا ہے۔ ایک نے کہا پتھر میں نے توڑا ہے تو یہ میرا ہے۔ دونوں جھگڑنے لگے، دونوں قاضی کے پاس گئے۔ پہلے آدمی نے بولا کہ مجھے خزانے میں کچھ حصہ دو، کیونکہ میں نے 99 بار پتھر پر ہتھوڑا مارا ہے۔ دوسرا آدمی بولا خزانہ میرا ہے، میں نے پتھر توڑا ہے۔ قاضی نے کہا پہلے آدمی کو خزانے کے 99 حصے ملیں گے، اور جس نے پتھر توڑا ہے اسے ایک حصہ ملے گا۔ قاضی نے کہا کہ اگر یہ 99 ضرب نہ لگاتا پتھر پر تو 100ویں ضرب پر یہ پتھر کیسے ٹوٹتا؟ تو بہو نے ماں کو جب یہ کہانی سنائی اور کہا، ماں 30 سالوں تک آپ اپنے بیٹے پر محنت کرتی رہی، تلقین کرتی رہی، بغیر کسی مایوسی کے۔ پھر وہ خوش ہوئی کہ اس کا بیٹا بہو کے اثر سے نماز پڑھنے لگا، حالانکہ اس نے 30 سال تک ماں کی نافرمانی کی تھی۔ بہو کا خوبصورت رویہ اور عظیم اخلاق دیکھے کہ جب اس نے یہ کریڈٹ خود کو نہیں دیا بلکہ ماں کو مکمل یقین دلایا کہ اس کی محنت ضائع نہیں ہوئی۔ ہم آج کل اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے، اپنے بول سے اپنے بڑوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس سے کیا آتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اگر تم جتنا بھی ایک نیک عمل کرو، جتنا بھی ایک کارکردگی ایک کارنامہ کرو، لیکن کبھی بھی خود کو اپنے بڑوں سے اوپر نہ سمجھو، ہمیشہ خود کو نیچے سمجھو۔ جتنا خود کو نیچے سمجھو گے اتنا خدا تمہیں نوازتا رہے گا، اتنا خدا تمہیں عطا کرتا رہے گا۔ اور جتنا تم خود کو اوپر سمجھو گے، اپنے بڑوں کو نیچے دکھاؤ گے، حالانکہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا، لیکن تمہیں کبھی وہ عزت نہیں ملے گی جس عزت کے تم قابل تھے، اور جس عزت کو تم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کر گوا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔